ذمہ داری کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے اور منصب کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس کا مزہ پا لیتا ہے، جو اس کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، وہ ایسا بے حیا اور بے غیرت انسان بن جاتا ہے، اس کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سیاست کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، جماعتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف کرتا ہے، لوگوں کی گروپ بندی کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو، مال و دولت اور عہدے کی حرص و لالچ، یہ دو لالچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں۔ ذمہ داروں کی ذمہ داریاں۔ موضوع کو غور سے سنیں اور ہرگز ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ یہ صرف مسجد کے ذمہ داروں کے لیے خطبہ ہے۔ ذمہ دار ذمہ دار ہے، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، جماعت کا ذمہ دار ہو، جمعیت کا ذمہ دار ہو، عیدگاہ کا ذمہ دار ہو،
قبرستان کا ذمہ دار ہو، یہاں تک کہ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہو۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، جو جتنے کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ سوچ کر کہ صرف مسجد مدرسے اور جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سمجھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ خبردار، ہوشیار، سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے مسجد کے ذمہ داروں، اے مدرسے کے ذمہ داروں، اے جماعت کے ذمہ داروں، اے جمعیت کے ذمہ داروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 4 ذمہ داروں کا تذکرہ کیا، کہا کہ جو سارے لوگوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بطور مثال 4 ذمہ داروں کا تذکرہ کیا، لیکن حدیث کے شروع میں اور حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے ذمہ داروں سے کہا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، ہوشیار، سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے، ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذمہ داری سے متعلق سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ذمہ داری امانت ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری نیک نامی کے لیے، ہماری عزت افزائی کے لیے، ہماری بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے دی نہیں جاتی۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اسے امانت سمجھیں، اپنی بڑکپن کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ ہم جماعت کے بڑے ہیں، ہم فلاں کے ذمہ دار ہیں، تو ہمیں اس بات کا ہر لمحہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کندھے پر ذمہ داری کی امانت رکھی گئی ہے، اور اس امانت کا ہم سے حق ادا کرنا ہے، اور اس امانت سے متعلق ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دو۔ جب تم بحیثیت ذمہ دار لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ کسی غریب کی غربت پر رحم مت کھاؤ، کسی مالدار کی مالداری سے مروب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب تم فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیے. زمانے جاہلیت سے یہ خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کی نگرانی اور نگہبانی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کی اور کہا یہ لو، یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں دے دو. آج کا دن وفا اور نیکی کرنے کا دن ہے. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کے اندر جہاں امانت سے مراد عام امانتیں ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھا ہو تو ہم اس کی امانت وقت پر ادا کر دیں، وہی امانت سے مراد وحدہ اور منصب ہے، ذمہ داریاں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تم لوگوں کو ذمہ دار بناؤ، لوگوں کو عہدہ اور منصب دو، تو جو اس عہدے اور اس منصب کے لائق ہیں، جو لائق ہیں ان کو ذمہ داری دو. جو ذمہ داری کے لائق نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ان عہدوں اور منصب پر مت بٹھاؤ. یہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے دل میں کسی ذمہ داری کی خواہش پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کرتے ہیں، الا تستعملنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھی کسی چیز کی ذمہ داری دے دیجئے. اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها. اگر یہی ایک حدیث ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث کافی ہے. واقعی اگر ہمیں نبی کی حدیثوں پر، نبی کی سنتوں کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ہمارے دلوں میں جذبہ ہے، ہم واقعی اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں، نبی کی یہ ایک حدیث ذمہ داروں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی. ذمہ داری کے لیے لڑنے والے، محاذ قائم کرنے والے اور جماعتوں میں اختلاف ڈالنے والے، باقاعدہ اس کے پیچھے سیاست کھیلنے والوں کے لیے بڑی عظیم حدیث ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ، اے ابو ذر تم ایک کمزور انسان ہو، ذمہ داری کا یہ بارے گرا، یہ بڑی ذمہ داری تم نہیں اٹھا سکتے. وَإِنَّهَا امانہ، اور یہ قیامت کے دن یہ بہت بڑی امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، قیامت کے دن یہ دنیا میں تو بہت بڑا اعزاز تمہیں نظر آتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا وحدہ مل گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، لیکن یاد رکھو وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، قیامت کے دن یہ باعث رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، مگر اس شخص کے لیے جس نے ذمہ داری کو لیا اور ذمہ داری لینے کے بعد اس کا حق ادا کیا. اگر اس ذمہ داری کو لینے کے بعد اگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا تو یاد رکھو یہ بہت بڑی امانت ہے اور قیامت کے دن یہ تمہاری ذلت و رسوائی اور ندامت و شرمندگی کا باعث ہو جائے گی.
میرے بزرگ اور دوستو، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم. کہا کہ اے ابو ذر، ذمہ داری کے معاملے میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، اور میں اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لا تأمرن علی اثنین. ذمہ داری کا معاملہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی امانت ہے. صرف دو لوگوں پر اگر تمہیں ذمہ دار بنایا جائے، دو لوگوں کا اگر تمہیں امیر بنایا جائے، تو اس ذمہ داری کو قبول مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لا تأمرن علی اثنین، ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا. کہا کہ دو لوگوں پر بھی اگر تمہیں ذمہ دار بنایا جائے، تمہیں بڑا بنایا جائے، امیر بنایا جائے، تو اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا. ولا تولین مال یتیم، اور کبھی یتیم کے مال کی سرپرستی نہیں کرنا. یتیم کا والی اور کفیل، یتیم کا والی نہیں بننا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ یتیم کی ولایت اور کفالت کے نام پر، معصوم بچہ ہے، ابھی یتیم ہے، اس کا باپ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کا چچا، اس کا فلاں اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کفالت اور تربیت کے نام پر، اور اس کی معصومیت سے غلط فائدہ اٹھا کر کے اس کے مال میں کھرد بدھ شروع کر دیتا ہے اور اس کی جائیدادوں کو ہڑپ لیتا ہے. ایسے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ بہت سنگین معاملہ ہے. یتیم کے مال کی کبھی سرپرستی قبول مت کرو، اور دو لوگوں پر بھی اگر تمہیں ذمہ دار بنایا جائے تو اس ذمہ داری کو قبول مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ذمہ داری یہ بہت بڑی امانت ہے. کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو. صحابہ کرام نے کہا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول امانت کو کیسے ضائع کر دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نا اہلوں کو دی جائیں، جب ذمہ داریاں نا اہلوں کو دی جائیں جو ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر ذمہ داریاں دی جائیں، جماعت کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری، جمعیت کی ذمہ داری، مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری جب نا اہلوں کو ملنا شروع ہو جائے تو یاد رکھو کہ قیامت قریب ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایسے نااہلوں کو بڑے بڑے ذمہ داروں کے عہدے دے دیے جائیں گے اور ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی. اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ یہ ذمہ داری عزت افزائی کے لیے نہیں، یہ ذمہ داری بڑک پن کے لیے نہیں، یہ ذمہ داری دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے، ہمارے کندھوں پر رکھی جاتی ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. اور اس امانت سے متعلق کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے ذمہ داری طلب کرنے، مانگنے اور اس کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور ایسے لوگ جو ذمہ داری مانگے آگے بڑھ کر کے، اور جن کے دل میں ذمہ داری کی ہرس ہو، خواہش ہو، لینے کی ان کے پاس پلاننگ ہو باقاعدہ ذمہ دار بننے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کو ذمہ دار مت بناؤ جو مانگ کر کے، خواہش کر کے ذمہ داری لیں. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا
لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها. کہا کہ عہدے ذمہ داریاں مانگ کر کے مت لو. اگر عہدہ خود چل کر کے تمہارے پاس آتا ہے، لوگ بے اتفاق سارے لوگ تم کو کسی کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں، کسی چیز کا ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہیں، تمہارے دل میں اس کی خواہش نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں حرص نہیں ہے، خود سے عہدہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہارے اندر اس کو سنبھالنے کی طاقت ہے، تو تم اس کو قبول کر لو. لوگوں کی بھی مدد رہے گی اور اللہ کی بھی مدد رہے گی. لیکن اگر مانگ کر کے لوگے، حرص کر کے لوگے، تو یاد رکھو وہ ذمہ داری تمہارے حوالے کر دی جائے گی. تم خود لیے ہو، خود سے وہ ذمہ داری ادا کر لو. نہ لوگوں کی مدد رہے گی اور نہ اللہ کی مدد رہے گی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اور میری قوم کے دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ہماری قوم کے جو دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے آ کر کے عہدہ مانگ رہے تھے، ذمہ داری مانگ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَوْ حَرِصَ عَلَيْهِ. ہم یہ ذمہ داریاں، یہ عہدے ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو مانگ کر کے لیتے ہیں یا جن کے دل میں عہدے کی حرص و لالچ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو ہم ذمہ داری نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنایا. اور ترمذی کی ایک حدیث غور سے سنیں. یہ ذمہ داری، یہ عہدہ، یہ منصب ہمارے دین و ایمان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. مال و دولت کی حرص و لالچ اور عہدے کی حرص و لالچ، یہ دو ایسی لالچیں ہیں اور یہ دو ایسے نشے ہیں. ذمہ داری کا بھی ایک نشہ ہے. ہم تو بارہا سنتے ہیں کہ شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے جو جلدی جاتا نہیں. ذمہ داری کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے اور منصب کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. جو ایک بار اس کا مزہ پا لیتا ہے، جو اس کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، وہ ایسا بے حیا اور بے غیرت انسان بن جاتا ہے، اس کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سیاست کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، جماعتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف کرتا ہے، لوگوں کی گروپ بندی کرتا ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یاد رکھو، مال و دولت اور عہدے کی حرص و لالچ، یہ دو لالچیں انسان کے دین و ایمان کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنے والی ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، اے لوگو، اے میرے صحابہ، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں جہاں بکریوں کو باندھ کر رکھا گیا ہے، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، کیا وہ بکریاں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، دیکھتے ہی اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھی دو بھوکے بھیڑیے، ان دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے. ان بھوکے بھیڑیوں سے ان بکریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثال دے کر کے، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جبکہ نقصان پہنچنا یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان دو بھوکے بھیڑیوں سے ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا نقصان مال و دولت کی حرص اور عہدہ اور منصب کی حرص سے اس کے دین کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ اکبر. مال کا حریص دنیا کا ہر جرم کرتا ہے، جس کا ٹارگیٹ صرف مال جمانا ہے، مالدار بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، پراپرٹیاں بنانا ہے، جائیدادیں بنانا ہے. ایسا مال و دولت کا حریص انسان دنیا کا ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے صرف ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے،
مجھے 2024 میں اتنی پراپرٹیاں بنانا ہے، اتنی جائیدادیں بنانا ہے، اتنے گھر لکھانا ہے، اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز نہیں کرتا، وہ نماز روزے کی حفاظت نہیں کرتا، بس دن رات مال و دولت کا نشہ اس کے اوپر طاری رہتا ہے۔ مجھے مال کمانا ہے، مجھے جائیداد بنانا ہے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مال و دولت کے حریص لالچی انسان اور وحدے کے حریص انسان کو اس کے دین و ایمان کو جو نقصان پہنچتا ہے، میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، 2 بھوکے بھیڑیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا بکریوں کو جتنا زیادہ نقصان مال کے حریص اور وحدے کے حریص انسان کو اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ نصیحت کرتے تھے، وحدے اور منصب سے ڈراتے تھے اور اس کے قریب جانے سے ان کو روکتے تھے۔ جن کے اندر وحدے اور منصب کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، ذمہ داری سنبھالنے کی جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو لوگ ذمہ داری کے اہل ہوتے تھے، جو اس کے لائق ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایسے لوگوں کو وحدوں کے لیے آگے بڑھاتے تھے۔ مرض الموت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، شدت بخار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، بار بار آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، اٹھنا چاہ رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، جیسی ہی ہوش آتا ہے، اے وہ لوگوں جو اپنی زندگیوں میں نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں کرتے، ایک سے زائد نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بلا عذر شرعی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کاروبار کو، تجارت کو نمازوں پر مقدم کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں، کان کھول کر سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ کے اوپر شدت بخار سے بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، اٹھنا چاہتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسی ہی ہوش آتا ہے ایک ہی سوال زبان پر آتا ہے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصل الناس، جواب ملتا لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ مسجد میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کے لیے آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے پھر آپ پر بے ہوشی آ جاتی، آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بالآخر جب آپ نے محسوس کیا کہ میں اٹھ کر کے جا کر کے صحابہ کو عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے صحابہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، اب میں نماز پڑھانے کی اپنے اندر طاقت محسوس نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ نبی جس نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا نائب امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو میری زندگی میں میرے مصلی کا امام بن سکتا ہے، میری وفات کے بعد بھی خلافت کی ذمہ داری اگر کوئی سنبھالنے والا ہے، کوئی سنبھال سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرض الموت میں، آپ کی اس بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ذمہ داریوں سے ڈراتے تھے، جو ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہوتے تھے، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ذمہ داریوں کے لیے آگے بھی بڑھاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ذمہ داری کو لے کر ذمہ داری کا حق ادا کرے، امانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں بھی۔ خطبہ سننے کے بعد ہر شخص یہ سوچے کہ آخر ذمہ دار کون بنے گا؟ قوم کی ذمہ داری، جماعت کی ذمہ داری، جمعیت کی ذمہ داری، مسجد و مدرسے کی ذمہ داری آخر کون سنبھالے گا؟ اگر واقعی آپ کی حرص و لالچ کے بغیر اتفاق رائے سے لوگوں نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، آپ امانت داری سمجھ کر کے اس ذمہ داری کو عدل و انصاف کے ساتھ اگر اس کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमानि अज़्ज़ा वजल व किल्ता यदैहि यमीनुन अल्लज़ीना यादिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारी में अदल व इंसाफ से काम लेते हैं, कल क़यामत के दिन उनको रहमान के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सीधे तरफ नूर के मिंबरों पर उनको जलवा अफरोज किया जाएगा, उस पर उनको बिठा करके उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। ये भी जिम्मेदार थे जो दुनिया में अमानतदारी और इंसाफ के तकाज़ों पर अमल करते हुए वो जिम्मेदारियां संभालते थे। रहमान के सीधे तरफ नूर के मिंबरों पर उनको जलवा अफरोज करके उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी, उनकी शान को बुलंद किया जाएगा। जो लोग अपने फैसलों में इंसाफ करते थे, जो अपने मातहतों पर इंसाफ से काम लेते थे, जो अपने अहले खाना में, अपने घरेलू जिंदगी में इंसाफ से काम लेते थे, वो हदीस हम बारहा सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे फेरिस सबसे पहले उस खुशनसीब का तज़किरा किया जो कल क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया पाएगा। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम जो लोगों का जिम्मेदार होता है और अमानतदारी के साथ और अमानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत के दिन उसको अर्श इलाही का साया नसीब होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिम्मेदारी से मुताल्लिक बहुत सारी बातें हैं। आइए हम देखें कि सहाबे किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम जिम्मेदारी के हवाले से उनके दिलों में जिम्मेदारी का किस तरह से एहसास होता था। यही एहसास जिम्मेदारी अगर हम समझ जाएं, अगर यही एहसास जिम्मेदारी हमारे जहनों में बैठ जाए, वाकई याद रख लो, जिम्मेदारी के नाम पर, वहदा और मनसब के नाम पर जो आज हम लड़ाइयाँ देखते हैं, जंगें देखते हैं और जो एक माहौल बनाया जाता है वहदा हासिल करने के लिए, मनसब को हासिल करने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए, अगर वाकई जिम्मेदारी का यह एहसास दिल में पैदा हो जाए, हर शख्स जिम्मेदारी से भागेगा, कोई भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यह एहसास जिम्मेदारी का फर्क है, यह एहसास जिम्मेदारी का फर्क है। ग़ज़वे उहुद में सन 3 हिजरी में जो जंग लड़ी गई काफिरों से, ग़ज़वे उहुद, इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार अपने हाथ में ली। तलवार लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ऐलान किया, मन याखुज़ु मिन्नी हाज़ा सैफ, अरे सहाबा बताओ मेरी ये तलवार को मुझसे कौन लेकर के लड़ेगा दुश्मनों से। फबसतु ऐदियहुम, सारे सहाबा आगे बढ़े, हाथ फैला रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अपनी तलवार मुझे दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल अपनी तलवार मुझे दीजिए। सबकी ख्वाहिश है, सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अपनी तलवार मुझे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया, मन याखुज़ु हाज़ा बिहक़्क़ी, ऐ सहाबा मेरी इस तलवार को लेकर के इसका हक कौन अदा करेगा। फ़अहजमल क़ौम, हदीस के अल्फाज हैं, फ़अहजमल क़ौम, पहले ऐलान पर जो सारे हाथ बढ़ा रहे थे हर एक की ख्वाहिश थी ये तलवार मुझे मिले। जब दूसरी मर्तबा आपने ऐलान किया इस तलवार को लेकर के इसका हक कौन अदा करेगा, सारे लोग पीछे हट गए, कोई भी तलवार नहीं लेना चाहता है। क्यों? पहले और दूसरे ऐलान में फर्क क्या है? पहले ऐलान में आपने कहा कि ये तलवार कौन लेगा, लेकर के दुश्मनों से लड़ेगा, उसमें कोई क़ैद नहीं थी, उसमें कोई कंडीशन नहीं था। दूसरी मर्तबा आपने कहा मन याखुज़ुहु बिहक़्क़िही, इस तलवार को लेकर के इसका हक कौन अदा करेगा। सहाबे किराम के दिलों में जिम्मेदारी का यह एहसास पैदा हो गया, वो इस बात को समझ गए कि नबी की तलवार लेना ये कमाल की बात नहीं है, लेकर के उसका हक अदा करना ये कमाल की बात है। ये जिम्मेदारी का एहसास पैदा ही होते ही सारे सहाबा पीछे हट गए कि नबी की तलवार का हक बड़ा अजीम होगा, ले लिए, अगर उसका हक अदा नहीं किए तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यही एहसास जिम्मेदारी, यही एहसास जिम्मेदारी। मस्जिद ये अल्लाह का घर है,
کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کا حق بہت بڑا عظیم ہے۔ جماعت، جمعیت، مدرسے، یہ بہت بڑی امانتیں ہیں قوم کی، جماعت کی، اس کی ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ لے لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، لے کر کے اس کا حق ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ اگر یہی ذمہ داری کا احساس، یہی ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں ہم پیدا کر لیں، میرے بزرگوں اور دوستو، ذمہ داری لینے کے لیے، ذمہ دار بنانے کے لیے انتخاب کے موقع پر کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لوگ ذمہ داری دیں گے، لوگ لینے سے انکار کریں گے، ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا، میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، میں اس ذمہ داری کو نہیں برداشت کر سکتا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہر ایک اس ذمہ داری کو لینے سے پیچھے ہٹے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، صرف یہ احساس ذمہ داری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی ذمہ داری ادا کی؟ خلافت فاروقی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شاندار خلافت کی مثال صرف مسلمان نہیں، غیر لوگ بھی ان کے انصاف، ان کے عدل و انصاف کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ان کی شاندار خلافت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ عمر فاروق نے اپنی ذمہ داری کو کتنی امانت داری کے ساتھ اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر فاروق مرض الموت میں ہیں اور لوگوں کو، دنیا والوں کو یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ۔ اے لوگو، مجھے اللہ نے خلافت کی جو ذمہ داری دی تھی، کل قیامت کی دن اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ مجھ سے صرف سوال نہ کرے، برابر سرابر ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ مجھے کوئی بدلہ نہ دے تو کوئی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے۔ جنہوں نے ایسی عظیم ذمہ داری، ایسی شاندار ذمہ داری کا حق ادا کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مجھے فائدہ اور بدلہ نہیں چاہیے، اس کے بارے میں اللہ مجھ سے صرف سوال نہ کرے تو بس۔ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ۔ یہی حضرت عمر فاروق، ذمہ داری کا کس قدر ان کے دل میں احساس ہے۔ دھوپ کا وقت ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت ہے، دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں، دوپہر کے وقت میں، شدید گرمی میں آخر کیوں بھاگ رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے۔ اس کے قریب جاتے ہیں تو دیکھا وقت کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بعیر من ابل الصدقہ قد ند یا عثمان واخشى علیہ الضیاء۔ بیت المال کا صدقے کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اس کی تلاش میں میں نکلا ہوں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے مشورہ دیا، امیر المومنین آپ اپنے غلام کو، کسی نوکر کو بھیج دیتے، وہ جا کر کے تلاش کر لیتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے عثمان، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ اونٹ بیت المال کا وہ اونٹ اگر غائب ہو گیا، ضائع ہو گیا، ذمہ دار میں ہوں، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میرے غلام سے سوال نہیں کرے گا، اس لیے میں اس کی تلاش میں بھاگ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور اسی ذمہ داری کے احساس سے، جواب دہی کی اسی احساس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اگر میں مدینے میں ہوں لیکن اگر عراق کی کسی سڑک پر چلنے والا، اگر کوئی خچر، عراق میں کسی سڑک پر چلنے والا کوئی خچر، کوئی جانور، اگر اس کو سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی ٹھوکر لگتی ہے، لخفت ان یصلی اللہ تعالی عنہا، مجھے ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن مجھ سے سوال کرے گا، اے عمر تم لوگوں کے ذمہ دار تھے، امیر المومنین بنائے گئے تھے، عراق میں راستہ چلتے ہوئے ایک خچر کو ٹھوکر لگ گئی تھی، لما لم تصلح لہ الطریق، کیوں نہیں تم نے راستے کو درست کیا، راستہ کیوں نہیں ٹھیک بنایا، اللہ تعالیٰ اس جانور کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جانوروں سے متعلق
حضرت عمر فاروق کے پاس جواب دہی کا یہ احساس کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کسی جانور کو اگر ٹھوکر لگ جائے, تکلیف پہنچ جائے, اللہ مجھ سے سوال کرے گا تم نے راستہ کیوں نہیں ٹھیک بنایا تھا, اور گزرنے والے ایک جانور کو ٹھوکر لگ گئی تھی, تکلیف پہنچی تھی. میرے بزرگوں اور دوستو, جانوروں کے بارے میں جواب دہی کا یہ احساس خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ہے. لیکن آج بہت بڑی بڑی امانتیں, بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہوتی ہیں, اور ہم میٹھی نیند کے آغوش میں نیند لیتے ہیں, سکون کی زندگی گزارتے ہیں, اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. میرے بزرگوں اور دوستو, صحابہ کی زندگیوں سے بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, وقت میرا ساتھ نہیں دیتا. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. اللہ نے اعلان کیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اگر اس ذمہ داری کو آپ نے صحیح طور پر ادا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ آپ نے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا, نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. ذمہ داری پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو ادا کرتے رہے, اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ آپ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. حجۃ الوداع میں صحابہ کی بھیڑ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے احساس سے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, الا هل بلغت, اے صحابہ بتاؤ اللہ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی تھی, نبوت اور رسالت کی ذمہ داری, جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی تھی, کیا میں نے اس کا حق ادا کیا, کیا میں نے اس پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زما ہو کر کہا, نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اس ذمہ داری کو صرف ادا نہیں کیا بلکہ پوری خیر خواہی کے ساتھ, پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہو. یہ صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا, اقرا علیہ, اے ابن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو, میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا, آخر علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول پورا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انی احب ان اسمعہ من غیری, اے ابن مسعود آج میری یہ خواہش ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, آج ہمارے نوجوان بھی سنتے ہیں, کانوں میں ان کے ہیڈ فون لگا رہتا ہے, راستہ چل رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, سفر میں ہیں, کام کر رہے ہیں, تجارت و کاروبار میں ہیں, ہر جگہ ان کے کانوں سے ہیڈ فون نہیں نکلتا ہے, وہ بھی سنتے ہیں, لیکن کیا سنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, نوجوانوں, قرآن مجید کی تلاوت سنو, علماء کے بیانات سنو, دینی باتوں کو سنو, تمہارے ایمان کو تازگی ہوگی, تمہارا دل زندہ رہے گا, اور دین کی باتوں کو تمہارے دل پر اثر ہوگا, دلوں کی زندگی بدل جائے گی, زندگیوں میں اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا. نبی نے کہا جبکہ آپ پر پورا قرآن نازل ہوا ہے, کہا انی احب ان اسمعہ من غیری, میں چاہتا ہوں کہ آج دوسرے سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں, سورہ نساء پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے عبداللہ بن مسعود کی قرات کو سن رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کا حال کیا ہوگا آخرت میں جب ہر امت پر ہم ایک گواہ بنائیں گے اور ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اس وقت کا حال کیا ہوگا, بڑا نازک وقت ہوگا جب سارے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا, آپ نے کہا حسبک الآن, اے ابن مسعود اب بس کرو, اب مجھ سے قرآن مزید سننا میرے لیے برداشت نہیں ہو رہا ہے, حسبک الآن, اب بس کرو. عبداللہ
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، میں دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں دیکھتا ہوں کہ نبی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ذمہ داری کا ایک احساس دل میں اگر پیدا ہو جائے، آج خطبے سے فارغ ہو کر کے، نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کے تبصرے کرنے کے بجائے مسجد کے ذمہ داروں پر آج کا خطبہ ہوا، مدرسے کے ذمہ داروں پر لعنت ملامت کیا گیا، فلاں ذمہ داروں کے لیے آج خطبے میں بات ہوئی، یہ سب تبصرے کرنے کے بجائے ہر شخص مسجد سے جب باہر جائے، مسجد سے ہم جانے لگے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، جماعت کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ الرجل راعٍ علی اہل بیتی، ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے بچوں اور اس کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، ایک عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جتنے کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اس ذمہ داری کو امانت سمجھو، اپنی عزت اور بڑائی کا ذریعہ مت سمجھو۔ یہ امانت ہے، یہ ہماری بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اللہ تو غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ ان کے حق میں دنیا بھر میں کی جانے والی پرخلوص دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔